اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آسمانی بادشاہی کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی، تاکہ دنیا میں خدا کی بندگی اور رضا جوئی بے خوف و خطر کی جا سکے، اور اس کے لیے خدا کی بادشاہی خدا کے قانون کے مطابق دنیا میں قائم ہو۔ سورہ نور میں آیت نمبر 7، خدا نے تم میں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا، جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس اس دین کو جس کو اس نے ان کے واسطے پسند کیا ہے، اور ان کو ان کی اس بے امنی کے بدلے امن دے گا۔ میری بندگی کریں گے، میرا کسی کو ساجی نہ بنائیں گے، اور اس کے بعد خدا کے نافرمانوں سے لڑائی لڑی جائے تاکہ سارا حکم اسی ایک خدا کا ہو جائے۔ مقصود یہ ہے کہ نیک کاروں کے لیے دنیا کی بھلائی اور عزت بھی ہے اور آخرت کی بھی، لیکن آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی سے زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ان کو بشارت ہے۔ سورہ ال عمران میں تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بھلا ثواب عنایت کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں کی دعا مانگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19، اور اے خدا ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی۔ ان آیتوں میں یہ بات خیال کے قابل ہے کہ ایمان اور نیکی والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی امید دلائی گئی ہے، مگر ہر جگہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر بھلائی سے آخرت کی بھلائی اونچی، اچھی اور پائیدار ہے۔ اس لیے دنیا کی بھلائی ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں بلکہ ضمنی ہو، یعنی آخرت کے کاموں کے صدقے میں ہو، ورنہ اگر دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت ہاتھ نہ آئے گی۔ سورۃ ہود میں ہے، جو کوئی دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہے تو ہم ان کے عمل ان کو اس دنیا میں بھر کر دیتے ہیں اور کمی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور وہاں جو کیا تھا مٹ گیا اور ان کی کمائی اکارت ہوئی۔ اسی طرح سورۃ شعراء میں، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم دنیا میں اس کو کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح سورۃ ال عمران میں ہے، جو دنیا کا ثواب چاہے گا تو اس میں سے ہم اس کو دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اس میں سے ہم اس کو دیں گے، اور شکر گزاروں کو ہم پورا انعام دیں گے۔ سورۃ نساء میں ہے کہ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ پھر وہ کتنا احمق ہے جو صرف دنیا کے ثواب کا طالب ہے، حالانکہ خدا کے پاس تو دونوں جہاں کے خزانے ہیں۔ غرض یہ کہ جو تنہا دنیا کا طالب ہے اور وہ آخرت سے محروم ہے، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے دونوں گھروں کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن جو اپنی حماقت اور نادانی سے صرف دنیا کے ثواب کا طالب بنے گا تو دنیا تو اس کو مل جائے گی مگر آخرت کے ثواب کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ جی سامعین، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں دونوں جہاں کا ثواب حاصل ہو سکے، ہماری آخرت سنور سکے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔
کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یہ سب ملتوں کا اتحاد ہے، سب رسولوں کے درمیان وحدت ہے، اور یہ اسلامی تصور حیات کی احساس ہے، اور یہی وہ فکر ہے جو امت مسلمہ کو ایک ایسی ملت بنا دیتی ہے جو اس زمین پر اس نظریے کی واحد حامل اور وارث ہے، جو نظریہ اللہ کے دین پر مبنی ہے اور جس کی جڑ اصل ابراہیمی سے مربوط ہے، اور جس کی وجہ سے یہ امت انسانی تاریخ میں ہدایت اور روشنی کی علم بردار ہے۔ اور یہی تصور حیات ہے جو اسلامی نظام زندگی کو ایک حقیقی عالمی نظام بنا دیتا ہے، جس میں کوئی تعصب نہیں ہے اور کوئی ظلم و استحصال نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ ایک کھلا اوپن سوسائٹی معاشرہ قرار پاتا ہے، جس کے دروازے ہم تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور ان افراد معاشرہ کے درمیان باہم محبت، انس و محبت پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں دوران کلام ایک فیصلہ کن بات بتا دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس بات پر ڈٹ جائیں، اور وہ یہی کہ یہی عقیدہ اور یہی تصور حیات راہ ہدایت ہے۔ جس نے اس تصور حیات اور اس راہ کو اپنا لیا، گویا اس نے منزل مراد کو پا لیا۔ جو شخص اس حقیقت سے منہ موڑ لے گا تو وہ کبھی بھی ثابت قدمی سے کسی مقام تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم تمام ایسی فرقوں سے اختلاف کرتا ہے جو ثابت قدمی سے کسی اصولی موقف پر قائم نہ ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں، اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہ ہوگا، ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کلمات الہی ہیں اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہادت ہے۔ یوں قلب مومن کو ایک گونا احساس عزت دلایا جاتا ہے کہ وہ جس موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ قابل فخر بات ہے، کیونکہ ان کو لوگوں کے لیے ایک معیار اور ایک ماڈل قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جس طرح کا ایمان تمہارا ہے، ورنہ وہ منکر حق، دشمنان دین اور ہٹ دھرم قرار پائیں گے، اور کوئی مومن گمراہوں اور کافروں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ اسے ان کے خلاف کسی سازش یا چال بازی کی ضرورت ہے، نہ ان کے ساتھ جنگ دجال اور مقابلہ و معاوضہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی جانب سے از خود ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے اور خود ان سے نمٹ لے گا، اور اس مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک مومن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ اپنی راہ پر سیدھا چلتا رہے اور اس حق کو مضبوطی سے تھام لے جو اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے پایا ہے، اور وہ اس رنگ میں رنگا ہے جو اللہ کے دوستوں کا رنگ ہوتا ہے، اور دنیا میں اپنے اس مخصوص رنگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا یہ رنگ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے جو اس نے عالم بشریت کو دیا ہے، تاکہ اس رنگ میں انسانیت کا ایک وسیع تر حصہ رنگ جائے، اور انسانیت ایسے وسعت پذیر اصولوں پر مجتمع ہو جائے جن میں کوئی تعصب نہ ہو، کوئی بغض کینہ نہ ہو، اور نہ ان میں محدود قومیت ہو اور نہ محدود رنگ ہو۔ یہاں قرآن مجید کے اسلوب ادا کے خاص رنگ کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ اس طرز ادا میں ایک گہرا مفہوم پوشیدہ ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بیانیہ ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہوگا۔ اس آیت کا باقی حصہ بطور کلام مومنین ہے، اور سیاق کلام میں دونوں کلاموں کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔